الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے بہت سارے کیے گئے سوالات کو ذکر فرمایا ہے اور ان سوالات کے جوابات بھی ارشاد فرمائے ہیں، اور ان کا ایک سلسلہ پچھلے رکوع سے شروع ہوا تھا اور اس رکوع کے اندر بھی یہی سلسلہ چل رہا ہے۔ سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 27 ہے۔ اس رکوع کی اس آیت میں اللہ رب العزت نے ایک اور چیز کا حکم نازل فرمایا۔ پچھلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہاد سے متعلق صحابہ کا سوال تھا کہ عظمت والے حرمت والا جو مہینہ ہے اس کے اندر جہاد کا کرنا کیسا ہے، اس کے بارے میں احکامات کو ذکر فرمایا۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اور حکم کی طرف ایمان والوں کو متوجہ فرمایا۔ بات یہ تھی کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت سے پہلے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے مشرکین مکہ جو تھے یہ بے تحاشا برائیوں کے اندر مبتلا تھے۔ ہر طرح کی برائی جو انسان سوچ سکتا ہے ان برائیوں کے اندر مشرکین ملوث تھے، حتیٰ کہ بیت اللہ کے اندر بیٹھ کر بھی برائیوں کا ارتکاب کیا کرتے تھے۔ ایک تو ہے مسجد حرام کے اندر بیٹھ کے گناہ کا کرنا، یہ بھی غلط، مگر بدکاری کا ارتکاب بیت اللہ کی چار دیواری کے اندر کعبے کے اندر داخل ہو کے کرنا، اس کو بھی عیب نہیں سمجھتے تھے۔ ان برائیوں میں سے ایک بیماری اور ایک برائی جو ان کے اندر بہت زیادہ تھی وہ تھی شراب کا پینا۔ شراب کے یہ لوگ رسیا تھے۔ اللہ رب العزت نے ان ایمان والوں کو شراب کا حکم ابتداء نازل نہیں فرمایا، یعنی جب اسلام کی ابتدا ہوئی تو اسلام کی ابتدا میں یہ حکم نہیں فرمایا کہ تم لوگ شراب کو بند کر دو، بلکہ ابتدائی اسلام میں شراب کا پینا حلال تھا۔ حلال سے مراد اس کے بارے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد ایک آیت اللہ رب العزت نے نازل فرمائی اور اس آیت کے اندر شراب کے بارے میں صرف اتنی بات فرمائی کہ شراب کا پینا نقصان دہ ہے۔ اگلی آیات کے اندر اس بات کا حکم نازل فرمایا کہ شراب کا پینا اچھی بات نہیں ہے، اس کے کچھ فوائد بھی ہیں کچھ نقصانات بھی ہیں، مگر اس کے فوائد کم ہیں نقصانات زیادہ ہیں۔ آہستہ آہستہ ذہن سازی فرمائی اور اس کے بعد رکوع نمبر پارہ نمبر 5 کی آیات کے اندر فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کے کھیلوں میں سے، شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، لہذا فاجتنبوہ، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، آج کے بعد یہ شراب تمہارے اوپر حرام ہو گئی۔ جب شراب کی حرمت کا یہ حکم فائنلی آخر کے اندر اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیا تو اس کے بعد کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو جیسے ہی پتہ چلا کہ اللہ نے شراب کو حرام قرار دے دیا ہے، انہوں نے یہ نہیں کیا کہ اچھا جو شراب موجود ہے اس کو پی لیتے ہیں، یہ بھی نہیں کیا کہ اچھا جو شراب موجود ہے چلو اس کو بیچ کر اس کے پیسے تو واپس لے لیں اور اس کے بعد بقیہ جو ہے اس کو پھر آئندہ استعمال نہیں کریں گے۔ اس معاملے میں نہیں، انہوں نے جہاں کہیں جتنی شراب جس کے پاس تھی، مٹکوں کے اندر تھی، برتنوں کے اندر تھی، نہ صرف یہ کہ وہ شراب پھینک دی، وہ شراب ضائع کر دی، بلکہ وہ برتن بھی توڑ ڈالے کہ نہ تو شراب کے برتن موجود ہوں گے نہ شراب کا خیال دل کے اندر آئے گا۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو اللہ رب العزت کے حکم کی اتنی اہمیت کا اندازہ تھا، وہ جانتے تھے کہ یہ حکم کس پروردگار عالم کی جانب سے ہے۔ جب انسان کو اپنے پروردگار کا حکم کے بارے میں علم ہو کہ میرا پروردگار کون ہے، وہ ذات کون ہے جس کا حکم میرے بارے میں مجھ پر آ رہا ہے، وہ کون سی ذات ہے جو مجھے حکم دے رہی ہے، جب اس ذات کی کبریائی انسان کے سامنے ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر حکم کا ماننے کے اندر مشکلات نہیں ہوتی ہیں۔ مشکل تب پیش آتی ہے جب حکم کے بارے میں پتہ نہ ہو کہ کہنے والی ذات کون ہے۔ آپ غور کریں، اگر آج اس بات کا اعلان کیا جائے، مسجد سے باہر نکلیں اور کوئی یہ بات کہہ دے کہ جی 10 بجے کے بعد آپ گھر سے باہر نظر نہ آئیں آئندہ، تو ہر بندہ اس کو کہے گا بھائی تم کون ہوتے ہو مجھے کہنے والے،
کہ 10 بجے کے بعد نظر نہیں آنا، میری مرضی میں 10 بجے کے بعد نظر آؤں نہ آؤں، گھر سے باہر نکلوں یا نہ نکلوں، یہ میری مرضی ہے۔ البتہ اگر آپ کو یہ بات پتہ چل جائے کہ حکومت پاکستان نے پابندی لگا دی ہے اور اس کی پابندی اتنی سخت ہے کہ پولیس باہر پھر رہی ہوگی، فوج پھر رہی ہوگی، جو کوئی شخص نظر آئے گا اس کو پکڑ کے قید کر دیا جائے گا، اب آپ کو پتہ ہے کہ حکم دینے والی جو شخصیت ہے، جو حکم دینے والی باڈی ہے، حکومت ہے، وہ بہت زیادہ سخت ہے اس معاملے کے اندر، اس کی ایک حیثیت ہے، اس حیثیت کو سامنے رکھ کے اب بندہ احتیاط کرتا ہے، اب نکلتے ہوئے ڈرتا ہے، اس کو ڈر محسوس ہوتا ہے کہیں میں نکلا اور پکڑا نہ جاؤں۔ تو وجہ کیا ہے؟ حکم دینے والی ذات کا پتہ ہے کہ وہ کون ہے۔ جب انسانوں کو اللہ کے بارے میں پتہ ہو کہ پروردگار عالم کون ہے، وہ رب کون ہے جس پروردگار مجھے حکم دے رہا ہے، پھر اس کے لیے ان حکموں کے اوپر عمل کرنا کوئی مشکل کام نہیں رہ جاتا۔ لہٰذا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی خاص بات یہ تھی کہ وہ اللہ کی ذات کو جانتے تھے، اللہ کے بارے میں جانتے تھے کہ پروردگار عالم کتنی زیادہ عظیم ذات ہے، اس ذات کا حکم ہے، لہٰذا انہوں نے کسی قسم کی قیل و قال نہیں کی، جو حکم جیسے آیا اس حکم پہ منوان قبول کر لیا۔ انہوں نے یہ کوئی بات نہیں سوچی کہ میں آج نہیں کل شروع کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے یہ شراب ختم ہو جائے گی تو آئندہ نہیں پیوں گا، نہیں، جس وقت پر حکم آیا اس وقت پہ سارے شراب کے مٹکے توڑ دیے، شراب کے برتن توڑ دیے، شراب کو گلیوں کے اندر بہا دیا۔ علماء نے لکھا، کتابوں میں بات لکھی ہے کہ جب شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا اس وقت پر مدینہ کی مکہ مکرمہ کی گلیوں میں شراب اس طریقے سے بہ رہی تھی جس طریقے سے عام پانی بہا کرتا ہے۔ صحابہ نے اس حکم پر ایسے عمل کر کے دنیا کو دکھا دیا۔ یہاں پر دو انسانوں کو بہت اچھے نصیحتیں اس قرآن کریم کے حکم کے ذریعے سے ملتی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہاں سے ایک نصیحت انسان کو سمجھنے کے لیے ملتی ہے کہ جب کبھی بھی کسی شخص کو دین کی طرف بلانا ہو، جب بھی کسی شخص کو دین کی دعوت دینی ہو تو اس کا سلیقہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا۔ سلیقہ کیا ہے کہ انسان کو پہلی بات تو اس کی حیثیت کے مطابق اس سے گفتگو کرو، آہستہ آہستہ ذہن سازی کر کے اس کو دین کی طرف لے کے آؤ، لٹ لے کے اس کے پیچھے نہ پڑ جاؤ۔ والدین کئی مرتبہ یہ غلطی کرتے ہیں کہ اولاد کو اگر نماز کی پابندی کروانی ہے، نماز کے بارے میں ان کو حکم دینا ہے تو بس ڈنڈا لے کے سر پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کل سے تم نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے۔ اب بیٹا اگر فجر کی نماز میں نہیں اٹھتا تو اس کو اٹھانے کا انداز بھی بڑا مختلف ہوا کرتا ہے، اٹھ مردوں کی طرح کیوں سوئے پڑا ہے، گدھوں کی طرح سویا ہوا ہے، گھوڑے گدھے بیچ کے سویا ہوا ہے، یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ طریقہ نہیں ہے، دین نے یہ طریقہ نہیں سکھایا، بلکہ اس قرآن کریم کی آیت کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کو دین کی طرف متوجہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس چیز کے نقصانات یا اس کے فضائل انسان سنائے، پہلے بتائے کہ جس بات کے لیے آپ کو فجر میں اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ اہمیت کتنی ہے اس نماز کی، اس کی فضیلت انسان بتائے، چند دن فقط اس کی فضیلتیں سنانے کے اوپر لگائیں، پھر اس کے بعد ایک دن بولیں کہ بیٹا اب کل سے آپ نے فجر کی نماز میں اٹھنا ہے، میں آپ کو اٹھاؤں گا، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ رات میں جلدی سوئیں۔ یہ طریقہ ہے کہ آہستہ آہستہ کسی چیز کی طرف بلایا جائے۔ اگر بیٹا اولاد کسی نافرمانی کے کام میں لگی ہوئی ہے، کسی غلط کام کے اندر لگی ہوئی ہے، تو یہ طریقہ نہیں ہے کہ پہلے دن ہی جا کے اس کو یہ بات کہہ دی جائے۔ ایک درس کے اندر یہ بات بھی ذکر کی تھی، کئی مرتبہ ہم اپنی اولاد کو کہتے ہیں کہ جی فلاں جو دوست ہے نا، آج کے بعد تم اس کے ساتھ مجھے نظر نہ آنا۔ جب ہم نے یہ بات کہی اپنی اولاد کو کہ آج کے بعد فلاں دوست کے ساتھ نظر نہ آنا، تو ہم نے اس کے ذہن میں صرف یہ بات بٹھائی ہے کہ ابو کے سامنے آئندہ فلاں دوست کا تذکرہ نہیں کرنا، اس کے علاوہ کوئی اور بات ذہن میں نہیں بیٹھی اس کی۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ پہلے آپ برے دوست کی محفل کے نقصانات کیا ہیں اس کو بچے کو سمجھائیں، اور اس کے بعد یہ سمجھائیں کہ بیٹا اس کے ساتھ بیٹھنے کے اندر کون کون سی برائیاں ہیں جو تمہارے اندر پیدا ہو رہی ہیں۔ اب اس کے بعد تیسری بات ہے کہ آپ اس کو حکم نازل کریں، قرآن حکم کے بارے میں اس کو دیں کہ بیٹا آج کے بعد اب تم اس کے ساتھ نہیں ملو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ قرآن کریم کا یہ اسلوب دیکھیں، کیا قرآن کریم نے عجیب حکمت فرمائی۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں، کہ شراب کا پینا اور جوئے کا کھیلنا کیسا ہے۔ قل فیہما اثم کبیر، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتا دیجئے اس کے اندر بہت بڑا گناہ ہے، مگر
وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے اس کے اندر فائدہ بھی موجود ہے۔ صحابہ نبی علیہ السلام کے پاس آتے تھے، مشرکین بھی آتے تھے، نبی علیہ السلام سے سوال کرتے تھے، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، شراب کے اندر تو یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے۔ قرآن کریم نے ایسا نہیں کیا کہ بالکل ان کی بات کو سرے سے جڑ سے اکھاڑ کے پھینک جاؤ کہ تمہاری بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بس ہم نے کہہ دیا آج کے بعد شراب نہیں پینی، نہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ جو بات تم کہتے ہو، جو فائدے تم سمجھا رہے ہو، وہ فائدے واقعتاً یہاں پر موجود ہیں، اس میں کہیں انکار نہیں کر رہا۔ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے اس کے اندر بہت سارے فائدے ہیں، مگر وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اس کے جو نقصانات ہیں، اس کے نقصانات اس کے فائدوں سے زیادہ ہیں۔ لہٰذا تمہارے لیے اس بات کو ذہن نشین رکھنا ضروری ہے کہ شراب کے اندر نقصانات اس کے فوائد سے زیادہ ہیں۔ یہ اسلوب ہے جو قرآن کریم ہمیں سکھا رہا ہے کہ جب کبھی بھی کسی کو دین کی دعوت دینی ہو، جب بھی کسی کی تربیت کرنی ہو، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ سامنے والے کی بات کو بھی سنا جائے، اس کی بات کو قبول کیا جائے کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں آپ کی بات بھی اپنی جگہ صحیح ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ کی بات 100% غلط ہے، مگر جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کے اندر زیادہ فوائد ہیں بنسبت اس بات کے جو آپ بات سوچ رہے ہیں۔ تو قرآن کریم نے یہاں پر شراب کا حکم نازل فرما دیا، اور شراب کے بارے میں فقط اتنی بات بتائی کہ اس کا استعمال اس کے نقصانات زیادہ لے کے آتا ہے بنسبت اس کے فوائد کے۔ ابن سینا ایک بہت مشہور طبیب گزرے ہیں، اپنے زمانے کے حکیم گزرے ہیں، انہوں نے ایک طب کے اوپر کتاب لکھی، میڈیسن کے اوپر ایک کتاب لکھی۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے شراب کے 50 فوائد ذکر کیے کہ شراب پینے کے یہ فوائد ہیں، اور 50 فوائد لکھنے کے بعد انہوں نے 150 اس کے نقصانات کو ذکر کیا کہ یہ 150 نقصانات وہ ہیں کہ جو شراب کے پینے سے انسانوں کے اندر آتے ہیں، انسانوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے قرآن کریم کی اس آیت کو لکھ کے فرمایا کہ دیکھو قرآن کریم فرما رہا ہے وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، حقیقی بات یہی ہے کہ اس شراب کے نقصانات اس کے فوائد سے زیادہ ہیں۔ اس کے نقصانات 3/4 ہیں تو اس کے فوائد جو ہے وہ 1/3 ہیں۔ اس کے نقصانات 2/3 ہیں تو اس کے فوائد 1/3 ہیں، 1/3 ہیں۔ تو واقعی شراب کے جو نقصانات تھے وہ اپنی جگہ پر، مگر اللہ رب العزت نے جس اسلوب کے ساتھ، جس طریقے کے ساتھ ایمان والوں کو اس شراب کی حرمت کے بارے میں ارشاد فرمایا، اس سے ایمان والوں کو بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ یاد رکھیں حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدث اللہ العالی یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ صحیح بات حق طریقے سے حق وقت پر کہی جائے، صحیح بات صحیح طریقے سے صحیح وقت پر کہی جائے تو کبھی بھی وہ بات بے اثر نہیں جاتی، اس بات کا اثر سامنے والے کے اوپر ہوتا ہے۔ ہم غلطی یہ کرتے ہیں کہ کبھی صحیح بات نہیں کہتے، مگر اگر کبھی بات صحیح ہو تو طریقہ کار صحیح نہیں ہوتا، اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بات بھی صحیح ہوتی ہے، طریقہ کار بھی صحیح ہوتا ہے، مگر موقع صحیح نہیں ہوتا۔ موقع کی مناسبت کے اعتبار سے سامنے والے کو نصیحت کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ جب موقع کی مناسبت سے کوئی گفتگو کی جاتی ہے انسان کے دل کو موہ لیتی ہے وہ بات۔ ایک کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک امیر آدمی تھا، اللہ نے اس کو خوب مال و دولت عطا کیا تھا۔ اس کے گھر سے تھوڑے سے فاصلے کے اوپر اس کی ایک زمین تھی جو خالی پڑی تھی، اور اس کا جو گھر تھا وہ ایسی جگہ کے اوپر تھا جو حج کے لیے لوگ جایا کرتے تھے تو راستے میں جہاں پڑاؤ ڈالتے تھے پڑاؤ کی جگہ اس کے گھر کے قریب تھی، تو سفر حج کے لیے جو لوگ جاتے تھے اس کے گھر کے پاس ہی کسی جگہ پہ رکتے تھے اور پھر آگے جایا کرتے تھے۔ اس کی بیوی نیکوکار خاتون تھی، اس نے ایک دن اپنے شوہر سے کہا کہ مسافر آتے ہیں قریب میں یہاں پہ رکتے ہیں، نہ ان کے لیے کھانے کے لیے کچھ ہوتا ہے، نہ پینے کے لیے کچھ ہوتا ہے، نہ چھت کا کوئی انتظام ہے، تو بیچارے بڑی ہی مشکلات کے اندر ہوتے ہیں، کیوں نہ یہ جو ہماری زمین خالی پڑی ہے اس کے اوپر آپ ایک مکان بنوا دیں اور اس مکان کے اندر یہ لوگ آ کے رہا کریں۔ خاوند نے کہا ٹھیک ہے، اس نے گھر بنا دیا۔ چند دنوں کے بعد جب مسافر وہاں ٹھہرنے لگے تو بیوی نے کہا کیوں نہ ہم ان کے لیے کھانا بھی بنا کے بھیج دیا کریں، یہ مسافر لوگ ہیں، ہمیں ثواب ملے گا۔ شوہر نے کہا ٹھیک ہے۔ اب جب وہاں پہ کھانا لگنا شروع ہوا تو اب اس کے بعد مسافروں کی تعداد بڑھتی گئی، پہلے تو 2 4 5 6 مسافر ہوا کرتے تھے، اب سینکڑوں کی تعداد میں مسافر آنے لگ گئے۔ جو کوئی آتا تھا سفر شروع کرنے سے پہلے نیت کرتا تھا کہ پڑاؤ وہیں پہ ڈالیں گے کیونکہ کھانے پینے کا بھی انتظام ہے، رہائش کا بھی انتظام ہے۔ اب یہاں پر لوگوں کی تعداد بڑھتی گئی۔
ایک دن کسی شخص نے اس کے شوہر کو کہا کہ بھائی تم کیسے پاگل آدمی ہو، کیسے بے وقوف آدمی ہو، تم نے اتنا اپنا مال جو ہے وہ ایسے ہی مسافروں کے اوپر لوٹا دیا ہے، یہ تو غریب لوگ بھی نہیں ہیں، یہ تو بس ویسی ہے کہ آتے ہیں کھانے پینے کے لیے، تمہارا مال ضائع کرنے کے لیے آتے ہیں اور کوئی کام نہیں ہے ان کا، تمہارا مال اس کے اندر ضائع ہو رہا ہے، اللہ کے بندے اس معاملے کو یہاں پہ ختم کرو، تم کن چیزوں کے اندر پڑے ہوئے ہو۔ خاوند کو سامنے والے بندے کی بات سمجھ میں آ گئی، اس نے اعلان کر دیا کہ جی اب یہ مسافر خانہ بند ہو گیا، جس نے ٹھہرنا ہے اپنے اعتبار سے کہیں پہ بھی رہائش اختیار کرے اور اپنے کھانے پینے کا خود انتظام کرے۔ بیوی کو پتہ چلا تو بیوی سمجھدار تھی، اس نے خاوند سے لڑنا شروع نہیں کر دیا وہاں پہ کہ آپ کون ہوتے ہیں اس معاملے کو ایسا کرنے والے، آپ نے ایسا کیوں کیا، مجھ سے تو مشورہ کرتے۔ وہ خاموش ہو گئی، اس نے کوئی بات اپنی شوہر سے نہیں کی۔ ایک دو دن گزر گئے، ایک دن وہ کہنے لگی کہ جی میرا دل چاہتا ہے کہ ہمارا جو فلاں باغ ہے اس باغ کے اندر ہم جائیں اور وہاں پہ سیر کریں۔ شوہر نے کہا ضرور چلتے ہیں۔ دونوں میاں بیوی جو ہے وہ وہاں پہ چلے گئے، سیر کرنے لگے باغ کی۔ اچانک سے وہاں پر ایک کنواں تھا، بیوی جو تھی وہ شوہر کو لے کے آئی، آئیں ذرا کنویں کو دیکھتے ہیں۔ اب کنویں کے پاس جا کے کھڑے ہو گئے، منڈیر سے نیچے دیکھ رہے ہیں، وہاں پہ کچھ ان کے نوکر چاکر تھے، وہ کنویں سے کنویں کے اندر جو ڈول تھا اس سے پانی نکال رہے تھے، باغ کے اندر پانی ڈال رہے تھے۔ اب بیوی نیچے دیکھ رہی ہے اور دیکھتے جا رہی ہے۔ تھوڑی دیر گزری، شوہر نے کہا بھائی چلیں واپس، آپ نے کنواں دیکھ لیا؟ اس نے کہا تھوڑی دیر ٹھہر جائیں۔ انتظار کرنے لگ گئی۔ تھوڑی دیر اور گزری، اس کے بعد شوہر نے پھر تنگ آ کے کہا کہ اللہ کی بندی ایسا کیا رکھا ہے اندر جو تم دیکھ رہی ہو؟ وہ کہنے لگی جی تھوڑی دیر ٹھہر جائیں، میں بس انتظار کر رہی ہوں، جیسے یہ لوگ پانی نکالتے جا رہے ہیں تو یہ کنواں کب ختم ہوگا میں اس کا انتظار کر رہی ہوں، کنواں ختم ہوگا تو ہم گھر چلتے ہیں۔ اس نے کہا اللہ کی بندی یہ کنواں ہے، جتنا پانی نکالا جائے گا اتنا پانی اندر آتا جائے گا، یہ کنواں کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس نے کہا اچھا، ہمارے گھر پہ بھی تو اللہ نے ایک کنواں جاری کیا تھا، آپ نے اس کنویں کو کیوں ختم کر دیا؟ آپ کو یہ ڈر تھا کہ اس کنویں کے اندر اللہ مال ڈالنا بند کر دیں گے؟ شوہر کو فوراً بات سمجھ آ گئی، اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے کہا ہاں واقعی مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، میں اس غلطی پر اپنی نادم ہوں، شرمندہ ہوں، اور آج کے بعد سے اس مسافر خانے کو دوبارہ سے شروع کرتے ہیں۔ موقع کی مناسبت سے جب بات کی جاتی ہے سامنے والے کے دل کے اندر اترتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہاں پر اس قرآن کریم کی اس آیت کے ذریعے ایمان والوں کو ایک واضح حکم ارشاد فرما رہے ہیں۔ ایک طرف تو حکم ہے کہ شراب اور جوئے کا نقصانات اس کے فوائد سے زیادہ ہیں، مگر اس کے پس منظر میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو یہ بات بھی سمجھا رہے ہیں کہ میرے بندوں جب تم نے نصیحت کرنی ہے تو اس نصیحت کے اسلوب کو اپناؤ کہ جو اسلوب میں نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یسألونک ماذا ينفقون۔ اگلا سوال، یہ صحابہ آپ کے پاس آ کے پوچھتے ہیں ماذا ينفقون، کتنا مال ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ ایک معاملہ تو وہ تھا جو پہلے ذکر کیا کہ مال کہاں پر خرچ کرنا ہے، کس کے اوپر خرچ کرنا ہے، وہ گزر چکا۔ اب بات یہ تھی کہ کتنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی افراط و تفرید کا شکار تھے لوگ۔ ایک طرف تو یہ تھا کہ لوگ مال خرچ کرنے کے اندر کوتاہی کرتے تھے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ نہیں مال خرچ کرنا ہے، مختلف پاروں کے اندر ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیات کو ذکر فرمایا۔ مگر ایک دوسری طرف کا حکم، ایک معاملہ یہ بھی تھا کہ بعض افراد وہ تھے جو اپنے گھر والوں پر بھی مال کو خرچ نہیں کیا کرتے تھے، جتنا مال آیا سارا کا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر کے کچھ خود جو ہے وہ فقر و فاقہ کی زندگی گزارنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں یہاں پر حکم نازل فرمایا۔ یہ صحابہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور پوچھا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس طریقے کی کام کرتے ہیں، اب آپ بتائیے کہ ہم کیا کریں۔ حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آ گیا، انہوں نے کہا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے مجھے ایک بیٹی عطا کی ہے اور میری کوئی اولاد نہیں ہے، مگر میرا جی چاہتا ہے موت سے پہلے میں اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس حال میں مرو کہ تمہارے پیچھے تمہاری آل اولاد فقر و فاقے میں رہے، اس سے بہتر ہے کہ تم ان کو مالدار چھوڑ کے جاؤ۔ انہوں نے کہا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پھر کتنا مال خرچ کروں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جتنا تم صحیح سمجھتے ہو۔ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں آدھا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آدھا بہت زیادہ ہے، نہیں
فرمایا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک ثلث مال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے ایک ثلث کرنا چاہو تو کر دو، والثلث کثیر، یہ ثلث بھی بہت زیادہ ہے. تو پتہ چلا کہ ایمان والوں کو حکم یہ ہے کہ پہلے اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کرنا ہے، اس کے بعد جو مال بچ جائے اس مال کو بچا کر گنتی کر کے اپنے پاس رکھنے کے بجائے اس مال میں سے دوسروں کے لیے صدقات انسان نکالے. صدقات اور خیرات جتنی نکالنی ہے، گھر والوں کے اوپر جو مال رکھا ہے اس مال کو خرچ کرنے کے بعد دوسروں کی باری آتی ہے. ایک صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے، ہاتھ پھیلایا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جو ہے وہ پیسوں کی ضرورت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے اعلان کیا، اعلان کر کے ایک سونے کی چھوٹی سی ڈلی تھی وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لی اور ان صحابی کو دے دی. اب ان کو وہ سونے کی ڈلی ملی، وہ مجلس سے رخصت ہو رہے تھے. ایک اور صاحب مجلس کے اندر آئے، انہوں نے مانگنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی فقر و فاقہ ہے، مجھے کوئی چیز عطا کیجیے. یہ جو پہلے صحابی تھے انہوں نے اپنی جیب سے سونے کی ڈلی نکالی اور دوسرے کو دینے لگے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غصے کا اظہار فرمایا کہ ہم نے تیرے لیے اعلان کیا، ہم نے تمہیں اس بات پر، لوگوں کو اس بات پر مجبور کیا کہ لوگ تمہارے لیے مال جمع کریں اور مال جمع کر کے تمہارے ہاتھ میں دیا. اب تم اس مال کو اس کے ہاتھ میں دے کے دوبارہ فقر و فاقہ کی زندگی گزار کے پھر ہاتھ پھیلانے کا ارادہ کر رہے ہو. پہلے اپنی حاجتوں کو پورا کرو، جو مال بچ جائے اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو. تو اسی حکم کو قرآن کریم یہاں پہ ارشاد کرتا ہے، یسألونک ماذا ينفقون، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا مال، کتنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے. اور العفو، آپ ان کو فرما دیجئے جو مال تمہاری ضرورت سے زائد ہے وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو. کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اللہ رب العزت اسی طریقے سے کھول کھول کر تمہیں اپنی آیتیں، اپنی نشانیاں بیان کرے گا. لعلکم تتفکرون، تاکہ تم اس کے اندر غور و فکر کرو اور اس غور و فکر کر کے اپنے پروردگار کو پہچانو کہ وہ پروردگار کتنا رحیم و کریم ہے. اس پروردگار نے تمہارے لیے کتنی سہولت پیدا کی ہے کہ تم اپنے گھر والوں پہ مال خرچ کر رہے ہو. نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں گھر والوں پر مال کا خرچ کرنا یہ بھی بہترین صدقہ ہے. اللہ رب العزت قرآن کریم کے ان احکامات کو ہمیں سننے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان رب جلال الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها انك على كل شيء قدير. وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.